زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مانگ, منت کر, دعائیں مانگ لے, لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات علی محمد و آل محمد. 1448 ہجری کے عشرہ ماہ اعضاء کی مرکزی بامبارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہمیں وہ شعور، وہ تدبر، وہ تفکر، وہ تفہم، وہ تعقل اور وہ تدبر عنایت فرمایا ہے کہ جہاں ہم قرآن سے بھی سیکھتے ہیں، حدیث سے بھی سیکھتے ہیں، آثار صحابہ سے بھی سیکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں سے بھی سیکھتے ہیں، راویوں کے علم سے سیکھتے ہیں، علم فلسفہ سے سیکھتے ہیں، علم منطق سے سیکھتے ہیں، علم کلام سے سیکھتے ہیں، علم بیان سے سیکھتے ہیں،
علم آئمہ سے سیکھتے ہیں، علم عصمت سے سیکھتے ہیں، اللہ کے تمام فرمودات سے سیکھتے ہیں۔ اور جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ذکر اہل بیت کہیں پر بھی ہوتا ہے تو یقیناً ہوتا تو وہ ذکر اہل بیت ہے، لیکن اس ذکر اہل بیت میں ذکر اللہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کہ ہمیں یہ تربیت قول رسول، آیات قرآنی، آثار صحابہ اور ما سبق کتابوں سے ملتا ہے کہ جہاں نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل اور قرآن تو ہے ہی، وہ تینوں کتابیں بھی ذکر آل محمد سے خالی نہیں ہیں۔ سلامت رہیں جس نے جملے کو محفوظ کیا۔ توریت و زبور و انجیل بھی ذکر مصطفیٰ و آل مصطفیٰ سے خالی نہیں ہیں، اور قرآن میں بھی اکثر کوٹیشنز ایسے ہیں کہ جو انجیل سے لیے گئے ہیں۔ اور چونکہ قرآن بھی اسی سلسلے کی ایک کتاب ہے، وہ کہ 3 کتابیں منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن اسی سلسلے کی کتاب ہے، وہی فرمودات ہیں، وہی آثار ہیں۔ تو یقیناً وہ فرمودات ایسا نہیں ہے کہ توریت میں اللہ نے کچھ اور کہا ہو اور قرآن میں کچھ اور کہا ہو۔ توریت میں بھی اللہ واحد ہے، زبور میں بھی اللہ واحد ہے، انجیل میں بھی اللہ واحد ہے، اور قرآن میں بھی اللہ واحد ہے۔ بس تینوں کی منسوخ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ جب امت کار الہی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو چاہے وہ 100 ہوں یا 3 ہوں، اللہ منسوخ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ یہ سمجھتا ہے اور انسانوں سے زیادہ اور بہتر سمجھتا ہے۔ تو دیکھیے، اکثر ہم عرض کرتے ہیں، اور یہ ہمارا 1400 برس سے انداز ہے گفتگو کا، کہ ہمارے پیش علماء اور ان علماء نے آئمہ سے جو عکس کیا اور آئمہ نے جو قرآن سے آیتیں ہمیں سنائیں، تو اس سے یہی صادر اور ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت بیان کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کی رسالت ہدایت کے تحت بیان کرتے ہیں، اور ہدایت نبوت کے تحت بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں ایک اختصاص عطا کرتی ہے، ہمیں ایک اختصاص اور ایک استثناء عطا کرتی ہے کہ ہم اور ہم سے زیادہ کوئی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے۔ ہم ختم نبوت کے قائل تو ہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ یقیناً کفر کے دائرے میں ہے۔ لیکن یہ عدل الہی ہے کہ اللہ نے نبوت تو ختم کر دی، لیکن غدیر میں بتا دیا کہ ہدایت ختم نہیں ہوگی، ہدایت جاری اور ساری رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ انسان بناتا رہے گا تب تک انسان کو ہدایت کی ضرورت رہے گی، انسان کو ہدایت کی ضرورت رہے گی۔ وہ کہ عقل فیکٹری فٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے، لیکن اس عقل کو چلانے کے طریقے انسان کو آنے چاہیے۔ اس عقل کو اس طرح چلایا جائے، انسان کو وہ طریقے آنے چاہیے، اور اس لیے ہدایت آتی رہتی ہے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں بڑے آسان الفاظ میں کہہ دیا کہ تم کبھی بھی ہماری سنت و فطرت و آئین و قانون میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو ہے گفتگو شروع ہو گئی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری فطرت میں، ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، ہماری سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کبھی بھی اپنی کسی کہی ہوئی بات کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اس نے کہا ہے کہ ہمارے آئین میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوتی۔
زمین ویسے ہی گھوم رہی ہے، اللہ کا آئین ہے۔ اسی طریقے سے سورج ہے جو مدار بنا ہوا ہے، اللہ کا آئین ہے۔ سورج کے گرد 12 بروج حرکت کر رہے ہیں، اللہ کا آئین ہے۔ نہ وہ کل بدلا، نہ آج بدلا، نہ قیامت تک بدلے گا۔ اسی طرح سورج والا پورا نظام بھی کسی کے گرد گھوم رہا ہے، یہ بھی اللہ کا آئین ہے، اور از ازل گھوم رہا ہے، تا ابد گھومتا رہے گا۔ انسان اس زمین پر رہ رہا ہے اور اس زمین پر رہتا رہے گا۔ یہ زمین غلہ اگا رہی ہے، اگاتی رہے گی، اللہ کا آئین ہے۔ یہ زمین پودا بناتی ہے، بناتی رہے گی، اللہ کا آئین ہے۔ پودا درخت میں تبدیل ہوتا رہے گا، اللہ کا آئین ہے۔ درخت میں پھول آتے رہیں گے، اللہ کا آئین ہے۔ پھول پھلوں میں تبدیل ہوتے رہیں گے، اللہ کا آئین ہے۔ پھلوں میں ذائقے آتے رہیں گے، اللہ کا آئین ہے۔ پھولوں میں رنگ آتا رہے گا، اللہ کا آئین ہے۔ رنگوں میں خوشبو آتی رہے گی، اللہ کا آئین ہے۔ انبیاء ہدایت لے کے آتے رہیں گے، اللہ کا آئین ہے۔ بارش برستی رہے گی، اللہ کا آئین ہے۔ زمین غلہ اگاتی رہے گی، اللہ کا آئین ہے۔ ہوا چلتی رہے گی، اللہ کا آئین ہے۔ اسی طریقے سے یہ آئین اللہ کے چلتے رہتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو بھیجا تو ہم نے آدم کو بھیجا، اور آدم کو ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا، یہ ہمارا آئین ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آئین اور ایک اور سنت ہم نے بنائی کہ ہم نے آدم کو بغیر جانشین نہیں رکھا، ہم نے آدم کا وسیع بنایا، یہ ہمارا آئین ہے۔ آدم کا وسیع انوش بنا، ہم نے اس آئین کو آگے برقرار رکھا۔ انوش کا وسیع قینان بنا، قینان نے مہلائیل کو وسیع بنایا، مہلائیل نے یارد کو وسیع بنایا، یارد نے اخنوخ کو وسیع بنایا، اخنوخ نے متشلق کو وسیع بنایا، متشلق نے لمک کو وسیع بنایا، لمک نے نوح کو وسیع بنایا، نوح نے شام کو وسیع بنایا۔ اسی طرح ابراہیم نے اسماعیل کو وسیع بنایا، اسحاق کو وسیع بنایا، داؤد نے سلیمان کو وسیع بنایا، داؤد نے سلیمان کو وسیع بنایا، موسیٰ نے یوشع کو وسیع بنایا، عیسیٰ نے شمعون کو وسیع بنایا۔ جب یہاں تک ہمارا آئین نہیں بدلا تو کیا مصطفیٰ پر آ کر بدل جائے گا؟ جب ہمارا آئین یہاں تک نہیں بدلا، عیسیٰ تک آ کر نہیں بدلا، کہ ہماری سنت، ہماری فطرت، ہمارا قانون، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کا وسیع بنایا گیا ہے، اس کا وسیع بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی نبی بغیر وسیع نہیں ہے۔ نبی ہمارا سبارڈینیٹ ہوتا ہے اور نبی اپنا سبارڈینیٹ بناتا ہے، اور نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا وسیع اپنی مرضی سے بنائے، اپنا وسیع اپنی مرضی سے بنائے۔ اس لیے یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہر نبی وسیع کے تحت آیا ہے، وسیع کے ساتھ آیا ہے، اور یہ وصایت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اسی لیے میں نے آسمانی کتب کی بات کی، جا کے پڑھیں۔ ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں کہ جو توریت و زبور و انجیل کے آج کے نسخوں میں بھی موجود ہے، آج کے نسخوں میں بھی موجود ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ بعض باتیں اشارتاً کہتا ہے، اسی طرح توریت و زبور و انجیل میں بھی بعض باتیں اشارتاً کہی ہیں، اور اس میں صاحبان عقل کے لیے جس ہے، صاحبان عقل کے لیے رس ہے، صاحبان عقل کے لیے گوشے ہیں، صاحبان عقل کے لیے حکمت ہے۔ مثلا میں ایک حوالہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ حوالہ ہے کتاب توریت کا، تاکہ پڑھیے، اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے۔ جہاں پر بھی انجیل چھپی بھی آپ کو مل جائے گی، اس میں توریت کے بھی حوالے مل جائیں گے، اس لیے کہ انجیل میں توریت کے حوالے موجود ہیں، جیسے کہ قرآن میں انجیل کے حوالے موجود ہیں۔ توریت و انجیل کے حوالے قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو اب جب آپ پڑھیں گے تو توریت کا ایک یعنی مختلف کتابوں میں تقسیم ہوئی ہے، اس کے مختلف چیپٹرز ہیں، جیسے ہمارے یہاں مختلف سورے ہیں، اسی طرح وہ مختلف چیپٹرز میں تقسیم ہوئی ہے۔ تو ایک کتاب توریت کی ہے کتاب الاستثناء، یعنی ایکسیپشنل، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جو توریت نے ایک مقام پر بیان کیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کتابیں منسوخ ہو گئیں اور بہت سے توریت کے نسخے بھی آ گئے، بہت سے انجیل کے نسخے بھی آ گئے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ تو توریت کی کتاب الاستثناء، اس کا سورہ یعنی باب ہے 31 اور آیت نمبر ہے 11، ٹھیک ہے؟ اس میں
اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں دیکھیے گا کس طریقے سے اللہ بات کرتا، اور کچھ باتیں جو باقی رہ گئی ہیں اس میں بھی میں نے کہا رس ہے، جس ہے، ایکسٹریکٹ ہے۔ مثلا اس میں اس کا جو آیت نمبر 11 ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے خطاب کیا اور موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تمہارا وقت آنے والا ہے، تمہارا وقت عنقریب آنے والا ہے جس میں تمہیں مرنا ہے، تو تم یوشع کو بلاؤ، تم یوشع کو بلاؤ، تم یوشع کو بلاؤ اور اپنے آپ کو جماعت کے خیمے میں حاضر کرو تاکہ میں انہیں تاکید کروں۔ ٹھیک ہے اعجاز بھائی سلامت رہیں۔ دیکھیے اس طریقے سے سمجھے ہیں آپ، کہا کہ تم موسیٰ تم جانے والے ہو، تمہاری موت کے ایام قریب آ گئے ہیں۔ کیسے سمجھے ہیں آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ تمہاری موت کے ایام قریب آ گئے ہیں، اس لیے تم یوشع کو بلاؤ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں تم، اور جو نسخے میں لکھا ہے کہ تو یوشع کو بلا، خدا بند موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تیرا وقت آنے والا ہے جس میں تجھے مرنا ہے، سو اب تو یوشع کو بلا اور اپنے آپ کو جماعت کے خیمے میں حاضر کرو تاکہ میں جماعت کو تاکید کروں۔ آیت آگے بڑھی، کہا سو موسیٰ نے یوشع کو بلایا اور موسیٰ اور یوشع روانہ ہوئے اور دونوں نے اپنے آپ کو جماعت کے خیمے میں حاضر کیا، جماعت کے خیمے میں حاضر کیا اور اللہ نے تاکید فرمائی۔ یہاں تک آیت رک گئی۔ میں تو بعد میں کہہ رہا ہوں، آپ تو پہلے ہی پہنچ گئے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، جو توراہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جب موسیٰ جا رہے تھے اور ان کے انتقال کا زمانہ قریب آ گیا تو اب موسیٰ کا جانشین ہے یوشع، یوشع کو بلایا، پوری قوم کو بلایا، پوری قوم حاضر ہو گئی اور موسیٰ نے یوشع کا ہاتھ بلند کر کے کہا میرے بعد میرا جانشین یہ ہے۔ سب نے یقیناً غور فرمایا، سب نے یقیناً اس آیت کو محفوظ کیا ہے کہ تفسیر میں لکھا گیا کہ موسیٰ نے یوشع کو جانشین بنایا نہیں، اعلان کیا، اس لیے کہ بنا ہوا تو پہلے ہی تھا، بنا ہوا تو پہلے ہی تھا۔ تو دیکھیے اب یہ یوشع ہے موسیٰ کا جانشین۔ تو گفتگو شروع ہو گئی ہے تو ہے نا میرے ساتھ سارے کے ساتھ۔ اب میں اشارے کرتا ہوں، کچھ اشارے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اشارے آپ ہی سمجھیں گے اور کوئی سمجھے گا ہی۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ یوشع بن نون جناب موسیٰ کے وصی، موسیٰ کے پہلے وصی تھے ہارون، لیکن ہارون کا انتقال ہو گیا جناب موسیٰ کے دور میں، اور اللہ نے اسی لیے یہ بھی فطرت رکھی کہ ہارون کو ہم نے پہلے نومینیٹ کیا تھا کہ وہ موسیٰ کے وصی ہیں، لیکن موسیٰ کے دور میں انتقال کر گئے، پھر بھی ہم نے جانشینیت کی نومینیشن ختم نہیں کی، ہم نے پھر بھی جانشین رکھا کہ یوشع کو اپنا جانشین بناؤ، یوشع بن نون کو اپنا جانشین بناؤ، اور ایک میں جو لکھا ہے یشوع لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں وہ یوشع کہا جاتا ہے۔ تو اب جناب یوشع موسیٰ کے جانشین ہیں سب ساتھ؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہیں، کسی فلسفے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے، کوئی منطق فلسفہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ سب کو ماشاءاللہ ہے نا، سب بیٹھے ہوئے، اور میں بھی کوئی فلسفہ بیان کرنے کا عادی تو ہوں نہیں، اور نہ یہ ممبر فلسفے کا متحمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 10 دن صرف فلسفہ ذکر علی ہی بیان کیا جائے، بس اور کوئی فلسفہ نہیں۔ تو اب جناب یوشع وصی ہیں، تیار ہیں سننے کے لیے؟ اشارے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ اچھا دیکھیے، چلیے یہ بات میں کہوں گا، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی جناب یوشع کے لیے۔ تو اب جناب یوشع ہیں موسیٰ کے وصی، ٹھیک ہے؟ جب جناب موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو اب یوشع جانشین ہیں، ان کے بعد ان کے سبارڈینیٹ ہیں، ان کے بعد قوم کو سپروائز کر رہے ہیں، یعنی اللہ قوم کو وداؤٹ سپرویژن نہیں رکھتا، اور سپرویژن بھی اس کی آنکھوں سے ہوتی ہے، یعنی ہر دور میں ایک عین اللہ ضرور رہتا ہے، ادھر سلامت رہتا ہے، ہر دور میں ایک عین اللہ ضرور رہتا ہے کہ جو سپروائز کرتا رہے قوم کو کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، یہ صحیح چل رہے ہیں، یہ نہیں۔ تو اب چلے گئے جناب موسیٰ، یوشع
کہ ہدایت کا زمانہ آ گیا، اور ایسے میں جب جناب یوشع نے دعویٰ کیا میں ہوں مسیح، اور جناب موسیٰ نے پوری قوم کے سامنے مجھے مسیح نومینیٹ کیا تھا، تو جناب موسیٰ کی ایک زوجہ تھی، انہوں نے جناب یوشع کی وزارت کو نہیں مانا، اور وہ جناب یوشع کے خلاف میدان جنگ میں آ گئی۔ جناب یوشع کے خلاف میدان جنگ میں آ گئی، تو اب یہ بھی ہوتا ہے۔ چلے آپ بھی خاموش ہو جائیں، میں بھی خاموش ہو جائیں۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہر کوئی نبی کی اصل وصایت کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ کس نے جملہ محفوظ کیا اور کس نے نہیں کیا؟ وصایت اصلی کو تسلیم کرنے اور اسے قبول کرنے کی صلاحیت کسی میں ہوتی ہے، اور وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورہ ایسا رکھا، 114 سورے ہیں قرآن میں، کوئی سورہ 2 مرتبہ نازل نہیں ہوا سوائے سورہ فاتحہ کے۔ کوئی ہے سمجھنے والا بات کو؟ کوئی سورہ 2 مرتبہ نازل نہیں ہوا سوائے سورہ حمد کے، اور اللہ نے اسے اسی لیے سبع من المثانی کہا کہ 2 مرتبہ جو 7 آیتیں نازل ہوئیں، 2 مرتبہ 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ اب 2 مرتبہ 7 آیتیں نازل ہوئیں تو 7 اور 7 14 ہوتے ہیں۔ اگر 1 مرتبہ ہی 14 آیتیں نازل ہو جاتی تو سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل نہ ہوتا۔ سلامت رہے، یہ ہے فیصلہ آباد، یہ ہے فیصلہ آباد کا مجمع۔ سلامت رہے آپ، جیسے آپ نے سنا۔ بھائی خوش ہو جائیں آپ، اور آپ نے واقعی مجھے بھی خوش کر دی، جیسے آپ نے سنا ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ 14 آیتیں نازل ہو جاتی تو کبھی یہ سورہ 2 مرتبہ نازل نہ ہوتا۔ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے کہ 7 2 مرتبہ نازل ہوئے، اور اگر ایک مرتبہ جملہ دے دیں، اگر ایک مرتبہ 14 آیتیں نازل ہو جاتی تو شاید کچھ لوگ سورہ فاتحہ کے خلاف ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے انتظام رکھا کہ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ نازل ہوا، اور 2 مرتبہ تاکیداً نازل ہوا، اور شاید اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اور میرا بھی ایک نقطہ آپ سمجھ لیں اور اس کو قبول کر لیں کہ یقیناً بار بار تاکید کی گئی، بار بار تاکید کی گئی۔ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، اور 2 مرتبہ نازل ہونے کے بعد اللہ نے کہا نازل تو 2 مرتبہ کیا ہے، لیکن دن میں 5 وقت پڑھنا ہے۔ دن میں 5 وقت پڑھنا ہے۔ نازل تو ہم نے 2 مرتبہ کیا ہے، لیکن ہر روز 5 مرتبہ پڑھنا، 5 وقت پڑھنا ہے، 5 مرتبہ نہیں، 5 وقت پڑھنا ہے، 5 وقت پڑھنا ہے۔ نازل 2 مرتبہ کیا، لیکن ہر روز 5 وقت پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ کیوں پڑھنا ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہر کوئی وصایت کے مرحلے کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہا ہے کہ تم صلاحیت نہیں رکھتے تو سورہ فاتحہ میں رکھا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھ میں صلاحیت پیدا کر دے، مجھ میں صلاحیت پیدا کر دے۔ ادھر ہے، سلامت رہے۔ پروردگار مجھ میں وصایت جو تیری طرف سے ہے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ تو جناب یوشع کے اختلاف کی منزل پر آ گئے، اور کچھ لوگوں نے قبول نہ کیا، اور میدان جنگ برپا ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ قرآن میں کہہ دیا، اور اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، اور نبی کی قوم کو، نبی کی امت کو مخاطب کر کے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اے نبی کی امت، ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔
جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ کو بھیجا تھا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایسی بات ہے کہ اب تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو میں کوئی پرائمری کی کلاس تھوڑی سجاؤں گا. اب سمجھ جائیں جو کہنا چاہ رہا تھا اور جو کہنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کے کھلتے چہرے مسکراتے بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ قبلہ ہم سمجھ گئے, آپ آگے بڑھتے جائیے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. تو اب جناب یوشع ہیں, جناب یوشع ہیں, اور جناب یوشع کا اختلاف ہوا اور ایک جنگ ہوئی کہ جو جناب موسیٰ کی زوجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے, اب ایک بار عمالقہ سے جنگ ہوئی. جناب یوشع جو جانشین ہیں جناب موسیٰ کی, ایک لشکر سے جنگ ہو رہی ہے, لشکر سے جنگ ہو رہی ہے. ادھر بنی اسرائیل ساتھ ساتھ ہے اور جنگ ہو رہی ہے, مسلسل جنگ ہو رہی ہے. اشارے دے رہا ہوں, آپ کے ذہنوں میں ہے, میں صرف ریکال کرا رہا ہوں, سن چکے ہیں آپ. جنگ ہو رہی ہے, مسلسل جنگ ہو رہی ہے, اور یوشع کی فوج آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. مخالف فوج پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے, پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے. اور بس چند لمحے رہ گئے کہ مخالف فوج پر قابو پانے اور فتح ہو جائے مقدر جناب یوشع کی. جناب یوشع نے دیکھا کہ جمعے کا دن ہے اور سورج غروب ہونے والا, اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہفتے کا دن لگ جائے گا, اور جب ہفتے کا دن لگ جائے گا تو بنی اسرائیل تلوار پھینک دیں گے, اس لیے کہ ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن ہے اور وہ ہفتے کو جنگ نہیں کرتے. اب جناب یوشع کو یہ بھی پریشانی ہے کہ فتح قریب ہے اور سورج بھی غروب ہونے والا. جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہفتے کی شب لگ جائے گی, اور جب ہفتے کی شب لگ جائے گی تو میری قوم تلوار پھینک دے گی, اور جب تلوار پھینک دے گی تو ہوتی ہوئی فتح رک جائے گی. اب کیا کریں؟ جناب یوشع نے ایک بار سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا, جہاں ہے وہاں سے واپس آ جا. ہائے ہائے ہائے, آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ ادھر ہے. ابھی تک تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. ادھر ہے, سلامت رہے. میں آپ کو داد دے رہا ہوں, جناب یوشع نے بالکل ڈوبے ہوئے سورج کو مقام عصر پر واپس بلایا, اور جب فتح ہو گئی تو جناب یوشع نے کہا اجازت ہے ڈوب جا. یعنی نبی کا بھی اختیار ہوتا ہے, نبی کے وحی کا بھی اختیار ہوتا ہے. ارے توریت نے بتا دیا, قرآن تو بتا ہی رہا ہے, توریت نے بتا دیا کہ کسی ایرے غیرے کو وحی نہ بنا لینا. توجہ فرما لیا آپ نے کہ وسیع نبی کے پاس یہ صلاحیت اور یہ قوت, یہ اختیار, یہ اقتدار, یہ معجزہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اور فطرت کی رکھی ہوئی اشیاء کو اپنے دست تصرف میں استعمال کرتا, اور جس طرح نبی کی اطاعت پوری تمام اشیاء پر واجب ہے, اسی طرح وسیع نبی کی اطاعت بھی تمام اشیاء پر واجب ہے. ٹھیک ہے, دو باتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی, نشانیاں مل گئی آپ کو کہ کسی نے قبول نہیں کیا تو زوجہ موسیٰ آ گئی یوشع کے خلاف. دوسری بات, یوشع نے بھی رد شمس کیا, یوشع نے بھی رد شمس کیا. اب ایک جملہ اور لے جائیے کہ جناب موسیٰ جب چلے اور مرج البحرین کی کیفیت, اس پر پوری تقریر میں 10 سال پہلے کر چکا, جو حضرات موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ چلے ہیں اور اس آب حیات کے کنارے پہنچے ہیں, اور وہ جو مچھلی تھی اور وہ سارے معاملات میں بتا چکا, اور ساتھ میں جناب یوشع بھی ہیں. قرآن نے جب جناب موسیٰ جا رہے ہیں کہا کہ بھئی موسیٰ اب یہ بھی بتا دو کہ کیوں بھیجا اللہ نے کہ موسیٰ جاؤ. تو اس لیے کہ جب یہ دریا پار ہو گیا اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریا پار کر کے اس علاقے میں آ گئے,
اور وہاں پر توریت کی تعلیم دینے لگے اور دینیات سمجھانے لگے اور لیکچرز دینے لگے۔ ایسے میں کسی نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ اے نبی اللہ، اس وقت روئے عرش پر آپ سے زیادہ اور آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ قوم کے ایک فرد نے جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے نبی اللہ، اس روئے عرش پر آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا ہاں ایسا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے مفسرین نے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں لکھا کہ جناب موسیٰ نے یہ بات اس لیے کہی کہ جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی اور توریت اللہ کا علم ہے، اس لیے جناب موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ جناب موسیٰ کی سمجھ تھی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا ہاں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا اور کہا موسیٰ سے کہو کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ذرا یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچو کہ جہاں دو دریا مل رہے ہیں وہاں تم سے بھی بڑا ایک عالم بیٹھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے آپ، وہاں تم سے بھی بڑا ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اور اس کی شاگردی اختیار کرو۔ جناب موسیٰ چلے اور جناب یوشع ساتھ۔ تو اب جناب یوشع جو ساتھ ہیں ان کے ساتھ مچھلی بھی ہے جو انہوں نے راستے کے لیے رکھی بھی تھی، وہ پورے واقعات آپ قرآن میں پڑھ لیجئے گا۔ تو جب جناب یوشع ساتھ ہیں اور جب وہاں پہنچے جہاں دو دریا مل رہے تھے تو وہاں پر ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور وہ جوان جناب خضر تھے۔ اور جناب خضر سے جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں؟ ہائے 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 ہائے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں؟ جو صاحب توریت ہے وہ جناب خضر سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں گے؟ جناب خضر نے کہا بنا تو لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو گے۔ انکا لن تستطیع معی صبرا، کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ علم جلد بازی نہیں مانگتا، کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ نے اقرار کیا نہیں میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا، اور اس کے بعد 3 واقعات ہوئے پے در پے کہ جس میں جناب موسیٰ صبر نہیں کر پائے، اور وہ سارے معاملات آپ کے اختیار میں ہیں اور آپ کے علم میں ہیں کہ جناب موسیٰ جناب خضر کے شاگرد بنے، جبکہ وہ اپنے دور کے نبی ہیں۔ چھوڑ دیتا ہوں بات اگر مشکل ہو گئی ہے۔ موسیٰ اپنے دور کے نبی ہیں اور صاحب کتاب نبی ہیں، اور صاحب کتاب نبی جناب خضر سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو علم جناب خضر کے پاس تھا وہ جناب موسیٰ کو نہیں دیا گیا تھا، اور وہ علم تھا علم تعویل۔ علم تعویل اس میں بھی پوری تقریر کر چکا۔ ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ وقت دے رہے ہیں آپ مجھے تھوڑا سا؟ ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ تعویل ایک الگ چیز ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ۔ محکم کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہ کی تعویل ہوتی ہے۔ متشابہ کو صرف پڑھا جاتا، محکم پر عمل کیا جاتا۔ محکم وہ کہ جو سب کی سمجھ آ جائے، متشابہ کی تعویل سوائے اللہ کے اور آل محمد کے کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ۔ آپ کو پتا ہے 20 سال سے میرا مزاج کہ جب مجمع میں تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے تو مجھے آگے بڑھنا پڑتا ہے، تقریر طویل ہو جاتی ہے کہ متشابہ کی تعویل ہوتی ہے، اور اللہ نے کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ تعویلات کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، مگر یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ سلامت رہے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ بات کرنے والے، جنہیں اللہ نے علم دیا۔ آپ یقین فرمائیں کہ کہاں کہاں تقریریں کرتا ہوں، لیکن جتنی فکری تقریریں میں نے فیصل آباد میں کی ہیں کہیں نہیں کرتا۔ میرے ساتھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، آپ پوچھیں اور مجھے جو ریمارکس اور کمنٹس آتے ہیں وہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیصل آباد میں جو فکری اور پیغاماتی تقریر کرتے ہیں تو مجھے آپ پر اعتماد ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ میری ایک ایک بات سمجھتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں نہ معلوم کہاں کہاں سے دعوتیں آتی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں فیصل آباد کے لیے۔ آپ کی سماجوں پر مجھے بڑا اعتماد ہے،
بڑا اعتماد ہے، اس لیے آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کا وقت لے لیتا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت اور اس سخت موسم میں یقیناً اس وقت تو بادل ہیں لیکن موسم سخت ہے اور گرمی ہے یقیناً، لیکن آپ چونکہ سخی ہیں اور سخی کے ماننے والے ہیں تو وقت تو آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا مجھے دے دیں گے وقت. تو تعویلات متشابہات کی ہوتی ہیں اور تفسیر محکمات کی ہوتی ہیں، یہ تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جو متشابہات ہوتی ہیں کہ جو بظاہر کچھ دکھائی دیں لیکن پیچھے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے متشابہ، اور اس کو صرف پڑھنا ہے، اس میں صرف ایمان لانا ہے، عمل نہیں ہوتا جب تک کوئی عالم تعویلات اس کی تعویل نہ بتا دے. اجازت ہے؟ دیکھیے میں سامنے کی آیت پڑھتا ہوں. یہ بچے بیٹھے، 2-4 بچے بیٹھے، ان سے بھی پوچھوں گا ابھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کسی بچے سے پوچھ لوں بیٹا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہے گا بڑی صاف اور آسان آیت ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. میں کہوں گا بیٹے یہ اس کو کیا ہے؟ کہ اس کو کا مطلب قرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. بڑی سادی سی واضح بڑی محکم آیت ہے، سمجھ میں آنے والی ہے. تو میں کہوں گا بیٹے ذرا دوسری آیت پڑھو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ ابھی تک تو سورہ قدر کی پہلی آیت محکم تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، محکم تھی، سامنے کی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان کی آخری 3 طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں اولی الامر پر امر خدا اترتا ہے، امر خدا میں مخلوقات کی قسمت کے فیصلے اترتے ہیں اور 3 راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے. بڑی آسان آیت ہے. لیکن دوسری آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو دوسری نے پہلے کو بھی متشابہ بنا دیا. اب اس کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کی تعبیر ہوگی. اب بتا رہا ہوں تعبیر کیا ہے، تفسیر کیا ہے. لیلۃ القدر، قدر والی رات، بظاہر تو یہی مطلب ہے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات. اور جب اللہ کہتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تو اب یہ متشابہ ہو گئی. تو اب کسی ملا سے نہ پوچھنا، کسی مفتی سے نہ پوچھنا، کسی مولوی سے نہ پوچھنا، صرف اس سے پوچھنا کہ جو راسخون فی العلم ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے. جناب خضر جو اللہ نے موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا ہے، تو جناب خضر کے لیے بھی یہی کہا کہ وہ جوان وہ ہے جس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم ہے، علم لدنی کا مالک ہے. تو جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے وہ محکم کا بھی مفسر ہوتا ہے اور متشابہات کی بھی تعبیر جانتا ہے. تو اب وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. تو اب تم کہتے رہو کہ شب قدر شب قدر شب قدر، 3 طاق راتیں 3 طاق راتیں 3 طاق راتیں. اللہ بار بار کہے گا تم کیا جانو تم کیا جانو تم کیا جانو. تو اب چلو نا راسخون فی العلم کے پاس چلو، راسخون فی العلم کے پاس چلو. ابو بشیر پہنچا میرے چھٹے امام کے پاس اور کہا مولا لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہا لیلۃ القدر بظاہر شب قدر، لیکن لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ زہرا. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. اب سمجھ میں آیا کہ تعویلات کسے کہتے ہیں، اب سمجھ میں آیا متشابہات کسے کہتے ہیں. اور متشابہات کی تفسیر پر پابندی ہے. خبردار کوئی اپنی مرضی سے متشابہات کی طرف نہ جائے، اپنی مرضی سے تعویلات نہ کرے جب تک اللہ نہ بتا دے یا وہ نہ بتا دے جنہیں اللہ نے بتا دیا. اب مثلا بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور لے جائیے، سارا جو کچھ پڑھنا تھا ابھی چھوڑ دیا میں نے. اب جب بات آ ہی گئی ہے تو چلو ہم اور آپ چلتے ہیں کسی وادی مدح علی میں چلتے ہیں. اب تو بات آ گئی نا، چھوڑ دیا میں نے سارا میٹر. پھر کل عرض کر دیں گے کہ یہ سب آپ کے لیے ہوتا ہے اور آپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی قرآن میں کتنے حروف مقطعات، مقطعات کتنے سارے، 29 سوروں میں مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں. 29 سورے حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں. مقطعات تو بچے کو معلوم، الف لام میم، الف لام میم را، پھر الف لام میم، الف لام میم صاد، صاد نون ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، صاد. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنے سورے ہیں کہ جو حروف مقطعات، مقطعات یعنی قطع شدہ، ٹکڑے ٹکڑے
ٹکڑے ٹکڑے بظاہر جن کو ملاؤ تو کچھ نہ بنے، بظاہر ان ٹکڑوں کو ملاؤ تو کچھ نہ بنے، لیکن مقطعات ہیں، یعنی کوئی ایسی عبارت ہے ان میں چھپی ہوئی جسے اللہ نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ ہائے 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 ہائے، ادھر ہے، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ یعنی حروف مقطعات قطع شدہ حروف، یعنی اللہ نے کسی عبارت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا علم ہمارے پاس ہے۔ حروف مقطعات قطع شدہ حروف، اور مفسرین نے پھر اتفاق کہا ہائے ہائے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے پیچھے کیا راز چھپا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، لکھا ہوا ہے مفسرین سے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب جملہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اجازت ہے؟ اور دیکھیے میں آیت پڑھوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ حروف مقطعات یہ متشابہات ہیں، اور یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ان حروف مقطعات کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ حروف مقطعات قرآن میں ہے، یعنی کتاب میں ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب کے ان حروف کے معنی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کیسے عرض کروں کہ اللہ نے ایک بار قرآن میں کہا کہ سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت لے کر آئے گا، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد من مقامک، ایک عفریت جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو میں تخت لے آؤں گا۔ جناب سلیمان نے کہا اتنی دیر میں نہیں، اس کا مطلب ہے سلیمان کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جلدی آ سکتا ہے، اور جب جانتے ہیں کہ اس سے جلدی آ سکتا ہے تو لا بھی سکتے ہیں، لیکن دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ہر نبی دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جانے والا ہوں ذرا غدیر تو دیکھ جاؤ، ذرا میری بات میری غدیر کو دیکھ جاؤ کہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ تو ایک بار جناب آصف بن برخیہ مخاطب ہوئے، انا آتی کا بہی قبل اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھلکے، آپ کی آنکھ جھپکے، قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تو میں نے آصف بن برخیہ کا نام لیا، اب قرآن نے کیا کہا؟ وقال الذی ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کیا بولا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے میں تخت لے آؤں گا، اور تخت آ چکا تھا، اس لیے کہ سلیمان کی آنکھ جھپک چکی تھی، تخت آ چکا تھا۔ تو کیا ہے؟ قال الذی ومن عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے آیا۔ اور ایک بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے نبی یہ کافر اور یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ میری رسالت پر دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جی سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، میری رسالت کی شہادت کے لیے دو گواہ کافی ہے، ایک اللہ اور ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ جب پوری کتاب کا علم ہے تو چھوڑو، روکتا ہوں جملہ، جاؤ علماء عامہ کی تفسیر پڑھو، سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہاں علم من الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے۔ میں نے فوراً کہہ دیا تو آپ نے آسانی سے لے لیا، میں سسپینس قائم کر کے رہتا تو آپ بڑے اچھے طریقے سے سنتے۔ کہا کہ سب نے لکھا کہ علم من الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے، علی کی ذات یعنی علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جب پوری کتاب کا علم علی کے پاس ہے تو علی کو معلوم ہے الف لام میم کیا ہے، الف لام میم را کیا ہے، کاف ہا عین صاد کیا ہے، صاد کیا ہے، نون کیا ہے، ہا میم کیا ہے، ہا میم عین سین قاف کیا ہے۔ اس لیے کہ اسی کتاب میں تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ ارے چھوڑو یہ تو علی ہے، یہ تو بہت بلند ہے،
تو بہت بلند ہے. ہمارے مفسرین اور سارے مفسرین اکٹھا ہو گئے اور سب نے ان حروف کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد چاہا کہ عبارتیں بنائی جائیں. بڑے جانتے ہیں مجھ سے بہتر, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں کر رہا, بڑی مشہور بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علماء نے چاہا کہ اس کو ملا کے کوئی عبارتیں بنائی جائیں. بناتے گئے. یعنی جیسے بہت سے آپ فارمیشنز بناتے ہیں نا, کمپیوٹر کو کچھ لفظ دے دیجئے کہ بھائی اس کے فارمیشن بناتے جاؤ, تو کئی فارمیشن بنا دیتا ہے. مثلا جیسے قرآن اندازی ہوتی ہے تو اس میں کئی کروڑ نمبر ہوتے ہیں, وہ نمبر بناتا جاتا ہے. جیسے یہاں فیصل آباد میں نہ معلوم کتنی لاکھوں گاڑیاں ہوں گی, ہر گاڑی کا نمبر الگ ہے. یہ کمپیوٹر جو ہے فارمیشنز بناتا جا رہا ہے, ہر نمبر الگ. ٹھیک ہے, اسی طرح علماء بیٹھ گئے, سارے حروف مقطعات کو جمع کیا اور چاہا کہ اس سے کوئی عبارت بن جائے. کوشش کرتے رہے. 87 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ 70,000 اور 200 جملے بنے. آسانی سن لیں گے آپ. 87 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ 70,000 200 جملے بنے, لیکن کسی بھی جملے کا کوئی مطلب نہیں. سب محمل جملے, کوئی بھی جملہ بامانی اور با مطلب جملہ نہیں بنا. بناتے گئے یہاں تک کہ 87 ارب جملے بن گئے, 76 کروڑ جملے بن گئے, 81 لاکھ جملے بن گئے, 70,000 200 جملے بن گئے. علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کوئی جملہ بنی نہیں رہا. ایک بار ملا فیض کاشانی جو ہمارے یہاں کا بڑا مفسر ہے, اس نے کہا ان 87 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ 70,000 200 عبارتوں میں صرف ایک جملہ بنا کہ جس کے مطلب نکلتے ہیں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ صراط علی حقا نمسک ہو. زلیخا کی جوانی کی طرح. ذکر مولا مرتضیٰ کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. اور یوں تو جلنا ہے منافق کو جہنم میں, مگر لمسد یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ آتا ہے. بسم اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت, آپ کی جو گفتگو معرفت سے بڑی, اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے. ان کی ساروں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے. آپ کی آواز نجم کی وادیوں میں گونجنی چاہیے. میں کسی نعرہ لگے گا, علی حق توجہ فرما لیا آپ نے. صراط علی حق نمسک ہو, یعنی سارے حروف مقطعات جو قطع حروف تھے, بکھرے ہوئے حروف تھے, اللہ نے راز چھپا دیا, اسی لیے ٹکڑے کر دیے کہ کہیں کچھ جلنے والوں کے دل ٹکڑے نہ ہو جائے. صراط علی حق نمسک ہو, علی کا راستہ حق ہے اور ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں, ہم اسی راستے کو پکڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حروف مقطعات میں بھی علی چھپا ہوا, یعنی کہہ دوں کہ محکم بھی علی ہے, متشابہ بھی علی ہے. محکم بھی علی ہے, متشابہ بھی علی ہے. محکم ہے سلمان کے لیے,
محکم ہے سلمان صفت لوگوں کے لیے، متشابہ ہے اشعری لوگوں کے لیے۔ پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا۔ کچھ لوگوں کے لیے علی متشابہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے محکم ہے۔ جن کے لیے محکم ہے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو علی بھی انہی کی سمجھ میں آتے ہیں کہ جنہیں علی خود اجازت دے کہ سمجھو۔ تو یہ فضائل علی انسان کو طہارت عطا فرماتے ہیں، انسان کو علم سے محبت عطا فرماتے ہیں، انسان کو تعلیم کی طرف رغبت دلاتے ہیں، انسان کے اندر اخلاق پیدا کرتے ہیں، انسان کے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہیں، انسان کو فضائل علی نفاست عطا کرتے ہیں، انسان کو فضائل علی عقیدت عطا کرتے ہیں، فضائل علی انسان کو نجابت عطا کرتے ہیں، فضائل علی انسان کی فکر کو سیانت عطا کرتے ہیں، فضائل علی انسان کے نظریے کو دیانت عطا کرتے ہیں، فضائل علی انسان کو شرافت عطا کرتے ہیں۔ کہہ دیا جملہ، فضائل علی انسان کو شرافت عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت بڑے بڑے غیر شریف یہاں آنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی شریف ہو جائیں۔ فضائل علی انسان کو شرافت دیتے ہیں، دیانت دیتے ہیں، سیانت دیتے ہیں، شرافت دیتے ہیں، شجروں کی پاکیزگی دیتے ہیں، لہجے میں مٹھاس دیتے ہیں، طبیعت میں نزاکت دیتے ہیں، طبیعت میں نفاست عطا کرتے ہیں۔ انسان کا لہجہ سدھر جاتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بد شکل یہاں آ کے خوش شکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ علی کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے۔ اللہ کے چہرے سے زیادہ حسین کون ہوگا؟ اس لیے کہہ دیا کہ یہاں کا ہر بڑے سے بڑا محمد، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا محمد، اور ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا علی، سب کے سب علی ہیں۔ اور اسی گھر میں علویت ہے، اسی گھر میں محمدیت ہے۔ حقیقت محمدیہ جاننا ہے تو علی کے گھر والوں سے جانا، حقیقت علویہ جاننا ہے تو علی کے گھر والوں سے جانا۔ یہ آل ابراہیم ہے، یہ آل ابراہیم ہے، اور محمد ہی آل ابراہیم ہے۔ اور اسی لیے اس گھر میں جب مسلم آئے تو مسلم نے 2 بچوں کے نام محمد اور ابراہیم رکھے، کہ ایک ہی گھر میں محمد بھی آ گئے، ایک ہی گھر میں ابراہیم بھی آ گئے۔ جائیں آپ جب اس مقام پر کہ جہاں ان 2 بچوں کے روضے بنے ہوئے ہیں، اب چپ نہ رہنا، اس لیے کہ 7 اور 8 برس کی عمریں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور تمہارے دل اسی لیے نرم پیدا کیے گئے ہیں کہ آل محمد کے بچوں کے جب مصائب پڑھے جائیں تو گریے کا حق ادا کر لینا۔ اس لیے کہ اس گھر کے بڑے تو غریب الوطن ہیں ہی، یہاں کے بچے بھی غریب الوطن ہیں، غریب الوطن۔ مسلم کے بچے وطن سے چھوٹے ہوئے، اور وطن سے چھوٹ کر پردیس میں آئے تو باپ سے بھی چھوٹ گئے، یعنی قید میں ہیں۔ کیا عجیب ستم ہے، کیا گزری ہے بچوں پر، قید میں ہیں، کوفے ہی میں قید میں ہیں۔ اس سے وعدہ کرتے ہو کہ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر سب ایک مرتبہ ہائے ضرور کہنا۔ اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑا کڑا جملہ ہے کہ مسلم کے بچے محمد و ابراہیم قید میں ہیں اور کوفے ہی میں قید میں ہیں، اور جو کوفے کا بازار ہے اس سے ملا ہوا گھر ہے جس میں قید میں ہے، اور اسی بازار سے بچوں کی ماں قید ہو کے گزر رہی ہے۔ آیا گریہ آیا تمہیں؟ اسی بازار سے بچوں کی ماں سربراہ قیدی بن کے گزر رہی ہے، اور بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ماں اسی بازار سے قیدی بنا کے گزاری جا رہی ہے۔ ایک جملہ اور سن لو گے کہ اسی کوفے میں بچوں کے باپ مسلم کا لاشا لٹکا رہا، اور پورا سال بچے کہتے رہے بھائی پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے، بھائی اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بچوں کو کیا پتا کہ ماں یہاں سے سربراہ قیدی بنا کے گزار دی گئی، اور باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ بچوں کو خبر ہی نہیں کہ باپ ذبح کر دیا گیا، اور ماں شام میں قید ہے، اور بچے یہاں کوفے میں قید ہیں۔ بس میرے عزیزوں، عجیب تاریخ اسلام ہے کہ جس نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے۔ چھوٹے سے بچے ہو گئے رہا، اس طرح رہا ہوئے، سب تفصیل تمہیں معلوم ہے، لیکن ہائے وہ جو ایک منصوبہ لوح قدرت پہ لکھا ہوا ہے، بچے اسی مشیت کے تحت چل رہے ہیں۔
رات بھر چلتے رہے، راستہ بھٹک گئے۔ صبح ہوئے تو دیکھا دونوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائی ہم تو کوفے ہی میں ہیں، گھر سے باہر ہی نہ نکل پائے، کدے کو چھپ جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ درخت پہ چڑھ گئے، شام ہوگی پھر اتریں گے اور اندھیرے میں پھر راستہ تلاش کریں گے۔ ایک کنیز آئی، پانی بھر رہی تھی، دریا کی سطح پر اس کو 2 چاند سے عکس نظر آئی۔ اس نے دیکھا 2 بچوں کی شبیہ نظر آ رہی ہیں پانی پر۔ اس نے اب جو درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا 2 ننھے سے شہزادے بیٹھے ہیں، 7 اور 8 برس کے خوبصورت بچے جن کی لمبی لمبی زلفیں دوش تک آئی ہوئی، چاند سے روشن چہرے۔ سمجھ گئی کسی بڑے عظیم اور امیر گھرانے کے بچے، بادشاہوں کے اولاد ہیں، شہزادے ہیں۔ گردن اٹھا کے کہا کہ بچوں کہاں اوپر بیٹھے ہو، گر جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے، نیچے آ جاؤ۔ تقریباً 1 سال کے بعد بچوں نے پیار بھرا لہجہ سنا، بچوں نے پیار بھرا لہجہ سنا، آ گئے، نیچے آ گئے۔ کنیز نے کہا بچوں کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بچوں نے آہستہ سے کہا ہمارا کوفے میں گھر نہیں ہے۔ کہا ماں باپ کہاں ہیں؟ کہا کچھ نہیں پتا کہ بابا کہاں ہیں، کچھ نہیں پتا کہ اماں کہاں ہیں، بابا کے ساتھ آئے تھے بچھڑ گئے، 1 برس ہو گیا کوئی خبر نہیں۔ کہا بچوں تمہارے لہجے سے معلوم ہوتا ہے تم کوفے کے نہیں ہو، لگتا ہے تم مدینے کے رہنے والے، بتاؤ کون ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ جان کی امان دو گی تو بتائیں گے۔ کہا تمہیں امان ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کنیز نے کہا مدینے کے؟ کون سے محلے کے؟ کہا محلے بنی ہاشم کے۔ کنیز ایک دم چونک کے کہتی ہے بنی ہاشم محلے کے؟ تو کیا تم بنی ہاشم سے ہو؟ کہا ہاں بنی ہاشم سے۔ کہا بتاؤ تم کون اور بنی ہاشم کے کس یہاں سے ہو؟ کہا کہ تم نے جناب مسلم کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں وہ سفیر حسین تھے۔ کہا اسی مسلم کے بچے محمد ابراہیم۔ کنیز قدموں پہ گر گئے۔ کہا شہزادو ہم تو تمہارے چاہنے والے، ہماری جو مالکن ہے، ہماری جو مخدومہ ہے وہ بھی تمہاری چاہنے والے۔ لے کے آ گئے، اپنی مالکن کو بتایا کہ یہ بچے بنی ہاشم کے بچے ہیں، مسلم ابن عقیل کے بچھڑے ہوئے بچے ہیں۔ تو وہ جو مومنہ تھی وہ قدموں پہ گر گئے۔ سنیں گے ایک جملہ، مومنہ نے قدموں پہ گر کے کہا واہ رے میری قسمت، واہ رے میری قسمت، میری بلندی قسمت۔ اے 2 بچوں میں یہ نہیں سمجھ رہی کہ محمد و ابراہیم میرے گھر آئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے حسن و حسین میرے گھر آئے ہیں۔ اجروں کو بدل، مجھے لگ رہا ہے حسن و حسین سیدہ کے 2 شہزادے میرے گھر آ گئے۔ بچوں میری قسمت جاگ گئی، سیدہ کے گھر کے 2 عظیم ستارے میرے گھر آ گئے۔ بچوں کو نہلایا دھلایا، بالوں میں شانہ کیا، بچوں کو کھانا کھلایا۔ بہت دنوں کے بعد بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اس لیے کہ پورے سال 1 دن میں صرف 2 روٹیاں اور 1 جامع آب ملتا تھا، اور اسی سے بچے گزر بسر کرتے تھے۔ بچوں سے کہا سو جاؤ، حجرے میں سو گئے۔ عجیب کہانی، عجیب اور درد کہانی ہے مسلم کے بچوں۔ بچے سو رہے تھے، سوتے سوتے بچوں نے خواب دیکھا، دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا، چونک کے اٹھے، دونوں ایک ساتھ اٹھ گئے۔ اب اندھیرا ہے حجرے میں، دونوں ایک ساتھ اٹھ گئے۔ کہا تم کیوں اٹھے بھائی؟ چھوٹے نے پوچھا بھیا آپ کیوں اٹھے؟ کہا ابھی خواب دیکھا اور خواب ختم ہوا تو ہم جا گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا تم بتاؤ محمد ابراہیم تم بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت ہے، عرش اعظم ہے، اور اس پر کرسی لگی ہے، اس پہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے بنی ہاشم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا کہ ہمارے بابا مسلم آ گئے، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا اور کہا آ جاؤ مسلم تم آ گئے، مسلم تمہارے بچے کہاں پر ہیں؟ تو ہمارے بابا مسلم نے نانا رسول اللہ سے کہا کہ میرے دونوں بچے بس آنے ہی والے ہیں، بھیا لگتا ہے یہ رات ہماری آخری رات ہے۔ محمد نے کہا کہ بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے رو رہے تھے، جب رو رہے تھے اور بات کر رہے تھے اسی وقت حارث ملعون گھر میں داخل ہوا، اس کو اس حجرے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی،
اس نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کون ہے اس حجرے میں؟ کہا نہیں میرے کان بج رہے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں میرے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ ساس نے کہا یہاں سے ہٹ جا، کوئی نہیں ہے۔ ایک بار اس نے دروازے کو توڑنے کے انداز میں دھکا دیا، دروازہ کھلا، کمرہ بالکل اندھیرا تھا، کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ حارث ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا، ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک دونوں بھائیوں کے سروں پر اس کا ہاتھ گیا، دونوں بھائیوں کی زلفیں اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور جب زلفیں ہاتھ میں آئیں تو اس نے کہا یہ تو جیتے جاگتے بچے معلوم ہو رہے ہیں۔ اور ایک بار کہتا ہے بتاؤ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے یہی کہا کہ اگر جان کی امان دیتا ہے تو بتائیں گے، چھوٹے بچے ہیں، سب کی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ کہا بتاؤ تم دونوں کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ کہا مسلم کو جانتے ہو، سفیر حسین، ہم اسی کے بچے محمد و ابراہیم ہیں۔ کہا اچھا، میں 3 دن سے تمہاری تلاش کر رہا ہوں، تم کہیں مجھے نہ ملے اور میرے گھر میں ہی مل گئے۔ اب باہر لے کے آیا، ماتم کرو، باہر لایا تو خدا کی قسم روایت نے لکھا ایسے لایا کہ دونوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا، دونوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لایا۔ دونوں کے پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ پیٹھ صحن میں ایک ستون سے دونوں بچوں کو باندھ دیا کہ صبح ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں گا۔ ارے لے جانا تھا تو صبح لے جاتا۔ پوری رات محمد کے رخسار پر تماچے، کبھی ابراہیم کے رخسار پر تماچے، دونوں بچوں کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو۔ صبح ہوئی، بچوں کو لے کے چلا اور کہا کہ تمہارے سر کاٹ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں گا۔ ماں قدموں پہ گر گئی، نہ کر، ایسا نہ کر، یہ فاطمہ کے گھر کے بچے ہیں، یہ رسول کے گھر کے بچے ہیں۔ ارے محشر میں فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے انعام چاہیے اور انعام مجھے زیادہ ملے گا۔ بچوں کو لے کے گیا، فرات کے کنارے چلتا رہا۔ جیسے ہی فرات کا کنارہ آیا، کہا یہیں رک جاؤ۔ دونوں یہیں رک گئے، بیٹھ گئے، دونوں کو بٹھا دیا اور کہا یہی ذبح کروں گا اور دونوں کی گردنیں کاٹ کر سر ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں گا۔ دونوں نے کہا کہ دیکھ ہمیں بیچ کے کچھ پیسے تجھے مل جائیں گے، چھوڑ دے ہمیں جانے دے۔ بچے حجت تمام کر رہے ہیں، حجت خدا کے گھر کے بچے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں۔ کہ دیکھ ہمیں غلاموں کے بازار میں بیچ دے۔ کہا غلام بیچ کے جاتے، ہمیں بیچ دے، ہم بہت اچھی قیمت میں بک جائیں گے، تجھے جتنے پیسے چاہیے مل جائیں گے۔ کہا نہیں، جو میں قتل کروں گا۔ کہا اچھا ہمیں چھوڑ دے، ہم جتنا تجھے انعام ملنے والا ہے اس سے دگنا پیسہ دلوائیں گے، ہمیں ہمارے گھر جانے دے، ہم 10-10 ہزار دینار۔ پھر حجت تمام کی۔ کہا نہیں، میں تمہیں لے جاؤں گا ابن زیاد کے دربار میں۔ کہا اچھا اگر طے ہی کر لیا ہے تو کچھ دیر رک جا۔ کہا کیوں رک جاؤں؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھ دے۔ کیا گریہ کر رہے خدا کے ان گریہ کی آوازوں کو سیدہ کے اس دیار تک پہنچا دے جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کہا پڑھ لو اگر تمہیں نماز سے کوئی فائدہ ہو۔ دونوں بچوں نے کہا فرات سامنے ہے، وضو کرنے دے۔ کہا نہیں، اس وضو کرنے کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو؟ میں تمہیں تشنہ دہن ذبح کروں گا۔ نہیں جانے دیا، پانی تک نہیں جانے دیا۔ بچوں نے وہیں تیمم کیا، اسی خاک سے تیمم کیا۔ اور خاک سے جب تیمم کرو تو چہرے پر خاک آ جاتی ہے نا، چہرے پر خاک آ جاتی ہے۔ یعنی بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی کربلا ہی کا حصہ ہیں، ہماری قربانی بھی کربلا ہی کی قربانی ہے۔ اور بچوں کے ذہن میں تو تھا بھی نہیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ عاشورے کو حسین کے چہرے پر بھی خاک ہوگی اور وہ خاک علی اصغر کی قبر کی ہوگی۔ بچوں نے تیمم کیا، چہرے خاک سے ہٹ گئے، بچوں نے نماز پڑھی، نماز تمام ہو گئی اور بچے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ جلدی سے دعا ختم کرو۔ نماز اس لیے بڑھا رہے ہو کہ تاکہ تمہارا عرصہ حیات بڑھ جائے۔ ان بچوں نے دعا کی پروردگار اس ملعون اور ہمارے درمیان جلدی فیصلہ کروا، اس کو جلد از جلد سزا دلوا۔ اس کو اور غصہ آ گیا، اس نے کہا اب ذبح کروں گا، بھائی کے سامنے بھائی کو ذبح کروں گا، بھائی کے سامنے بھائی کو ذبح کروں گا۔ محمد کی گردن کو پکڑا، ابراہیم آگے بڑھے اور محمد سے لپٹ گئے اور بار بار محمد کو اس کے ہاتھ سے چھوڑاتے تھے، چھوڑ دے میرے بھائی کو، چھوڑ دے میرے بھائی کو، میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح نہ کر، میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح نہ کر۔
उसने इब्राहिम को दूर धक्का दिया, इब्राहिम दूर जाके गिरे। एक बार मोहम्मद के गले पे छुरी चलाया ही चाहता था। मोहम्मद के कुर्ते का गरीबान बंद था, बटन बंद थे, दुकमा बंद था। उसने कहा जल्दी से अपने गरीबान के दुकमे को खोलो, जल्दी से अपने गरीबान के दुकमे को खोलो। अब बच्चे के हाथ है ना, छोटा बच्चा, हाथ कपकपा रहे थे, बार बार हाथ कपकपा रहे थे। जब गरीबान खुलने में देर हुई तो उसने हाथ झटक कर गरीबान को पकड़कर खींचा, पूरा कुर्ता चाक हो गया। इधर से एक तमाचा, दूसरा तमाचा। अब मोहम्मद को पुश्त के बल जमीन पर लिटाया। सामने भाई देख रहा है, खत्म कर दो तकरीर, सामने इब्राहिम देख रहा है। अरे यहाँ तो शरीयत ये कहती है कि एक गोश्तबंद को दूसरे के सामने ज़िबा न करो, एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा न करो। और यहाँ तो एक भाई को दूसरे भाई के सामने ज़िबा किया जा रहा है। क्या गुजरी होगी इब्राहिम पर जब भाई को ज़िबा करते हुए देख रहा था। इब्राहिम ने देखा कि मोहम्मद के गले पर खंजर चला, मोहम्मद का गला कटा। सुन रहे हो मेरे अजीजों, मेरा तो कलेजा फट रहा है। मोहम्मद का गला कटा, और एकदम नहीं कटा, इसलिए कि पहले पुश्ते कफा से वो हड्डियां टूटी जो गर्दन में होती, हड्डियों के टूटने की आवाज आई। फिर वो रग कटी, जिस रग को रगे हयात कहते हैं, वो गर्दन काट के उसने मोहम्मद का गला एक तरफ रख दिया। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अब ये तो देखो कि जो इब्राहिम है उस पर क्या गुजर रही होगी। जब भाई का कटा हुआ सर जमीन पर रखा हुआ देख रहा है, वो भाई उठा और मोहम्मद के खून में गोते लगाने लगा। कभी अपने बड़े भाई के जिस्म को चूमता है, कभी बड़े भाई के सर को चूमता है। एक बार हारिस आगे बढ़ा, इब्राहिम को बालों से पकड़ा, दूर झटका दे के फेंका और वहां पहुंचा। फिर इब्राहिम के गले को भी घुमाया, घुमाने के बाद जमीन पर लिटाया, लिटाने के बाद इब्राहिम के गले को भी कथा कर दिया। दोनों भाइयों के सरों को एक तरफ रख दिया, दोनों के जिस्मों को उठाया, फुरात में फेंक दिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से बगलगीर हो गए, दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, आवाज आ जाए, तुम्हारे गिरिए की आवाज आनी चाहिए। खुदा मेरी माँ बहनों की गोदियों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे बच्चों के सरों पर तुम्हारा साया सलामत रहे। आले मोहम्मद के बच्चों के सदक़े में खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवा हमें हुसैन के। दो नन्हे कटे हुए गले सामने रखे थे, उसने दोनों सरों को उठाया, उठाने के बाद दो जंबीलों में डाला, दो बोरियों में डाला, दो थैलों में डाला और डाल के चला इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। दरबान से कहा, हाकिम से कहो कि एक शख्स आया है, तेरे लिए कीमती तोहफा लाया, कीमती तोहफा लाया है। दरबान ने आके बताया, बाहर एक शख्स खड़ा है, उसके हाथ में दो थैले हैं और वो कहता है इब्न ज़ियाद के लिए कीमती तोहफा लाया हो। इब्न ज़ियाद ने कहा, बुलाओ कौन है। जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, हाथ में दो थैले थे, उन थैलों के नीचे से ताजा ताजा लहू टपक रहा था, ताजा ताजा लहू टपक रहा था। थैले लेके आया, कहा तू कौन है। हारिस। कहा क्या लाया। कहा तू खुश हो जाएगा, ऐसा इनाम लाया हूं, ऐसा तोहफा लाया हूं, ऐसा हदिया लाया हूं। इब्न ज़ियाद ने कहा दिखा क्या लेके आया है। उसने थैलों को जमीन पे रखा, एक थैला खोला, दूसरा थैला खोला, दोनों में हाथ डाला, कटे हुए सर बरामद हुए, दोनों को जुल्फों से पकड़े हुए ऐसे दरबार में ऊपर उठाया और हिला हिला के कहता था, ये हैं तोहफे, ये हैं तोहफे। अरे बच्चे इतने मासूम थे, इतने हसीन थे कि बेख्तियार इब्न ज़ियाद खड़ा हो गया और खड़े होकर कहता है, ओ जालिम, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया। इब्न ज़ियाद, ये मुस्लिम के बच्चे हैं। क्या मैंने कहा था कि इन्हें जिंदा लेके आना। कहा अगर मैंने जिंदा लाता तो लोग मुझे इनसे छीन लेते, इनको मुझसे छीन लेते और मेरा इनाम रह जाता, इसलिए मैं ज़िबा करके लाया। उन्होंने कहा तूने मेरे हुक्म धूली की है, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तुझे नहीं बख्शूंगा, कोई इनाम नहीं मिलेगा। ले जाओ उसे, उसी मकाम पर ले जाओ जहाँ इसने बच्चों को दफन किया था, जहाँ इसने बच्चों को कत्ल किया था। एक बार कहता है कि कोई है जो इस हारिस को ले जाए और इसको वहीं ज़िबा कर दे। एक गुलाम खड़ा हुआ, कहा मैं ले जाऊंगा। इब्न ज़ियाद ने कहा मुझे पता था कि तू ही खड़ा होगा, इसलिए कि मुझे मालूम है तू है तो यहाँ का, लेकिन तेरे दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है। जा ले जा, इस हारिस को ले जा।
اس سے پہلے اب سننا، یہ جان بوجھ سے میں نے بات روکی، اس سے پہلے جب سروں کو اس نے دربار میں سامنے رکھ دیا تو ابن زیاد کی نگاہ دونوں سروں پر پڑی. بہت ملعون تھا، بہت زیادہ سفاک تھا اور بہت زیادہ عیار اور مکار تھا. کبھی بھی اس کے دل میں رحم نہیں آتا تھا. اس نے کہا یہ بچوں کے سر ہیں مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور مٹی میں لہو گدھا ہوا ہے. بالوں پر بھی مٹی سے ملا ہوا لہو ہے، چہرے پر بھی مٹی سے ملا ہوا لہو ہے. کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو پہلے دھو کر لے آئے؟ اسی غلام نے کہا کہ مجھے دے دے، میں دھو کر لاتا ہوں. کہاں مجھے پتا تھا تو ہی لے جائے گا. لے گیا، گھر میں گیا، بالکل متصل گھر ہے دارالامارہ سے. زوجہ کے پاس جا کے سر دیے، کہا ان سروں کو دھو دو. زوجہ نے سر دیکھے اور زوجہ نے ایک جملہ کہا، کاش تمہاری ماں پہلے مر چکی ہو. یہ کس کے بچے ہیں؟ اس غلام نے کہا مسلم کے بچے، آل محمد کے گھر کے بچے. رو رو کے چیخ چیخ کے روتی رہی اور بچوں کے سروں کو دھلاتی رہی اور آواز دیتی رہی، اے فاطمہ زہرا، آپ کے 2 لال آج میرے گھر پہ آئے ہیں. بچوں کے سروں کو دھو کے دربار میں بھیج دیا گیا. غلام سے کہا حارث کو لے جا، حارث کو لے جا اور وہیں جا کے قتل کرنا جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے. ساتھ میں پورا مجمع ہے، بچے ساتھ ساتھ ہیں. حارث کو پتھر مارتے ہوئے بچے جا رہے ہیں اور اس غلام نے حارث کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا ہوا ہے. اور جیسے ہی فرات کے کنارے آیا تو دیکھا، اس غلام نے دیکھا کہ وہاں کچھ خون کے قطرے پڑے ہوئے ہیں اور وہ خون کے قطرے فرات تک جا رہے ہیں. اس غلام نے حارث سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بچوں کے لاشوں کو، کٹے ہوئے لاشوں کو فرات میں پھینکا ہے، یہ اسی کا نشان ہے. جیسے ہی آگے بڑھا، آخری جملہ تقریر کا، جیسے ہی آگے بڑھا اس نے زمین پر کچھ نشان دیکھے. غلام نے حارث سے پوچھا یہ کیسے نشان ہے؟ اس نے کہا جب بچوں کے گلے کاٹ رہا تھا بچے تڑپ رہے تھے، زمین پر پاؤں مچل رہے تھے، اپنی ماں، اپنے بابا،